ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ نے کسی قوم پر کوئی نعمت کی، اس نعمت میں چینجنگ، تبدیلی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں کرتے جب تک وہ قوم اپنے حالات بگاڑ نہ لے. اللہ نے جو نعمت کی ہے وہ نعمت رہے گی، لیکن اگر قوم اپنے حالات بگاڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت لے لیتے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دیکھو اس ملک میں اسلام کی دولت آئی ہے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے آئی ہے. پہلی صدی میں یہاں اسلام آیا تھا اور یہیں کے مسلمانوں نے اسلام کو اپنے گلے سے لگایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے اندر حکومت دی، اور ہم نے 900,000 سال تک اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دندنا کر کے حکومت کی. یہ ایک نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں دی. 1000 سال کے بعد اللہ نے یہ نعمت لے لی. کیوں نہیں؟ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ہم نے اپنے احوال بگاڑے، جیسے سنوارنے چاہیے تھے ہم نے سنوارے نہیں، اور جو کچھ تھوڑے بہت سنور گئے ان کو بگاڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت لے لی. جب اس ملک میں اسلام آیا تھا اور اسلام ہم نے قبول کیا ہے، اس ملک کے باشندے ہم تھے، اس ملک کے باشندوں نے ہم نے قبول کیا تھا. جب اسلام ہم نے قبول کیا تھا تو اس ملک کے دوسرے بھائی ہمارے جو اس اسلام سے محروم تھے، ہم نے ان تک اسلام کیوں نہیں پہنچایا، اور ان پر اسلام کے تعلق سے کیوں خدمت ان کی نہیں کی ہم نے؟ یہ ہماری کوتاہی تھی. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے جزیرۃ العرب میں. چلو جزیرۃ العرب یہ تو حضور کا اپنی قوم تھی، لیکن اس کے ارد گرد جتنے ملک تھے وہ سب عرب نہیں تھے. ایران فارسی بولتا تھا، آگے عراق، اس سے آگے شام، اس سے آگے ترکی، اس سے یوں گھومو تو مصر ہے، سوڈان ہے. یہ سب عربی ملک نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام وہاں گئے اور وہاں جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ اسلام لے آئے. اور اسلام لانے کے بعد میں جو وہاں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دوسرے انسانوں پر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد میں وہ ملک 100% مسلمانوں کے ملک بن گئے، اور آج عرب ملک بن گئے، عربی زبان بولتے ہو گئے. یہاں مسلمان عرب آئے. محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان میں آئے، مگر بہت جلد ولید ایک بادشاہ آیا. یہ حجاج ابن یوسف کے بھتیجے تھے، اور وہ عبد الملک ابن مروان کا بڑا چہیتا گورنر تھا. تو حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو لشکر لے کر بھیجا تھا. پھر عبد الملک ابن
عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید آیا. ولید حجاج کی سے دشمنی تھی تو حجاج تو مر گیا اور اس کو ولی سے حجاج سے دشمنی تھی تو اس نے حجاج کے پورے خاندان کو لپیٹا اور اس نے فوراً ہندوستان میں حکم بھیجا کہ محمد بن قاسم کو گائے کے کھال میں زندہ سی کر کے لاؤ یہاں. اب یہاں سے گائے کی کھال میں ایک بندہ سی دیا جائے گا تو وہاں پہنچتے پہنچتے کہاں زندہ رہے گا. یوں ختم ہوا. اس کے بعد ہندوستان میں جو لوگ آئے وہ افغانستان اور غزنی کے لوگ آئے. وہاں کے سارے بادشاہ آتے رہے اور مختلف خاندان آتے رہے اور خدمتیں کرتے رہے, حکومتیں کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں عربی نہیں آئی. یہ تو آج مدارس اسلامیہ عربیہ کی برکت ہے کہ یہاں ہم عربی سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, قرآن کریم کا ناظرہ پڑھتے ہیں, قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور عربوں سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ عربوں سے بہتر کیسے سمجھتے ہیں. کہنے والے نے کہا ہے کہ نزل القرآن فی الحجاز وقرئ فی مصر وفہم فی الہند. قرآن کریم اترا تو ہے حجاز میں لیکن پڑھا گیا ہے مصر میں. مصر کے قراء جتنا شاندار قرآن کریم پڑھتے ہیں دنیا کے کوئی قراء ایسا نہیں پڑھتا. اور قرآن کریم سمجھا گیا ہے ہندوستان میں, انڈیا میں نہیں. انڈیا اور ہے اور ہندوستان اور ہے. ہندوستان کے اس وقت 6 ملک بن گئے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, پاکستان اور افغانستان. یہ سب ہندوستان ہے. اس کو متحدہ ہندوستان کہتے ہیں, غیر منقسم ہندوستان. پھر تقسیم ہو کر یہ ٹکڑے ہو گئے. یہ جو سارا ہندوستان ہے اس ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا. وہ فہم فی الہند. یہ جو قرآن کریم کو کہنے والوں نے مجبور ہو کر یہ بات جو کہی ہے کہ ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا ہے, یہ ان مدارس اسلامیہ عربیہ کی برکت ہے. اور انہی کی طفیل سے اور علماء کرام کی محنتوں سے یہاں ہندوستان میں زبان, عام لوگوں کی زبان تو عربی نہیں بنی لیکن ایک عربی بھی اتنی بولی گئی کہ آج بھی عرب ممالک کے علماء قرآن فہمی میں پیچھے ہیں اور ہمارے بر صغیر کے علماء قرآن فہمی میں ان سے آگے ہیں. آپ لوگ نہیں جانتے اس لیے میری یہ بات آپ کو عجیب سے معلوم ہوگی لیکن واقعہ یہی ہے. تو یہ جو عربی ہے یہ تو ہے اس لیے. اور یہ جو بادشاہ آئے تھے یہ تو افغانستان سے, غزنی سے آئے تھے, فارسی لے کر آئے تھے. تو فارسی تو لوگ بولتے تھے, ہندو تک فارسی کتابیں لکھتے تھے اور بولتے تھے, لیکن ملک کو اس سے کیا دلچسپی ہے, مسلمانوں کو فارسی سے کیا دلچسپی ہے. نتیجے میں وہ بادشاہ گئے تو ان کے ساتھ فارسی بھی گئی. اور صحابہ جن ملکوں میں گئے تو وہ عربی لے کر گئے اور قرآن لے کر گئے, حدیثیں لے کر گئے, اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی بولنا ضروری تھا تو وہ عرب ملک بن گئے. اور یہ مسلمان بادشاہ گئے تو فارسی بھی گئی اور سب کچھ گیا, اور عربی تو پہلے سے اجنبی تھی, وہ اجنبی رہی. تو ایک تو زبان یہاں عام نہیں ہوئی, عربی زبان عام نہیں ہوئی, تھوڑی بہت جو کچھ زبان پھیلی وہ قرآن و حدیث کی وجہ سے, علماء نے مدارس کی وجہ سے پھیلی, باقی عام نہیں ہوئی. یہاں رک
رک کر ایک مسئلہ سمجھو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عربی میں خطبہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ ہفتے میں ایک دن وعظ و نصیحت کرنی ہے تو پبلک کی جو لینگویج ہے، بھاشا ہے، جو زبان ہے، اس زبان میں جمعہ کا خطبہ دو تاکہ لوگ کچھ سمجھیں. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو کوئی اعتراض کرنے والے کم ہیں، یورپ اور امریکہ کے اندر بہت اعتراض کرنے والے ہیں اور وہ جمعہ کا خطبہ انگریزی میں دیتے ہیں. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں. یہاں تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اور کوئی جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے اس اعتراض کا جواب دینا پڑتا ہے. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، مذہب کی زبان کا اگر نمود رہے گا تو وہ زبان زندہ رہے گی، اور نمود نہیں رہے گا تو زبان مر جائے گی، اور جب مذہب کی زبان مر گئی تو مذہب بھی مر جائے گا. نمود ایک لفظ ہے. نمود کے معنی ہے دکھاوا. مذہب کی جو لینگویج ہے اس زبان کا نمود دکھاوا رہے گا تو زبان زندہ رہے گی. زبان زندہ رہے گی تو مذہب زندہ رہے گا، اور اگر زبان کا نمود ختم، دکھاوا ختم، تو مذہب بھی ختم. مثال لو، ہندوستان میں ہندو مذہب، اس ہندو مذہب کی جو پرانی کتابیں ہیں وہ ویدیں ہیں، 4 ویدیں ہیں. کس زمانے میں کی ہیں اور کس پر اتری ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنی بات بہرحال سب مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ہندو مذہب کی جو سب سے پہلی کتابیں ہیں وہ 4 ویدیں ہیں. یجر وید، رگ وید، یہ وید، وہ 4 ویدیں ہیں. اور وہ ویدیں ہیں سنسکرت میں، اور سنسکرت بھی بہت پرانی سنسکرت ہے. اس سنسکرت کا نمود ہی نہیں رہا، کوئی جانتا ہی نہیں. نتیجے میں 4 ویدیں آج موجود ہیں، ان کے سمجھنے والے پنڈت بھی نہیں سمجھ سکتے ان کو. اور جب اس زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، جو مذہب کی بنیاد ہیں، 4 ویدیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، پنڈت بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر مذہب کہاں سے رہے گا؟ اسی لیے ہندوؤں کے جو بڑے کہتے ہیں کہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک کلچر ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زندگی گزارنے کا صرف طریقہ نہیں ہے، اس کا بنیادی عقیدہ ہے پتھروں کو پوجنا. شرک اس کا بنیادی عقیدہ ہے. اور جو لوگ مورتیوں کو نہیں پوجتے وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے. دیکھو، پارسی، مجوسی آپ کو پوجتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، صرف پارسی. سکھ مورتی کو نہیں پوجتے تو اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے. ہندو تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہندو ہے، یہ بھی ہندو ہے، لیکن پارسی اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، سکھ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی مورتیوں کو نہیں پوجتے، یہ بھی مورتی، یہ آپ کو پوجتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پوجتے. بس یہ کہنا کہ یہ کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہندو مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے اینٹ پتھر کو پوجو، مورتیوں کو پوجو تو وہ ہندو ہے. اور اگر وہ مورتیوں کو نہیں پوجتا ہے تو پھر سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے. ہندوستان میں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، بدھسٹ بھی رہتے ہیں. بدھسٹ جو ہے وہ تو مہاتما بدھ کو پوجتے ہیں تو وہ تو ہندو میں گئے، لیکن سکھ، عیسائی، پارسی یہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، کیونکہ ہندو مذہب کا بھی نام ہے، اور ہندو مذہب میں سب سے بنیادی چیز مورتی کو پوجنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کلچر بھی ہے، ایک خاص تہذیب ہے.
وہ تہذیب تو ایسی ہے کہ جو ایک جگہ پر ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہم مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ہماری تہذیب سے، اسلام کی تہذیب سے ہندو بھی متاثر ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کی تہذیب سے ہم جاہل مسلمان بھی متاثر ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے پر یہ اثرات تو پڑتے ہیں۔ یہ بیٹھا ہے، بڑا بہترین عطر لگا کر آیا ہے، تو خوشبو پھیلے گی، اور یہ بیٹھا ہے بہت بھونگا پاتا، بدبودار پاتا، تو اس کی بھی بدبو پھیلے گی۔ تو جب ایک مجلس میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہترین عطر لگا کر آیا ہے تو اس کی خوشبو بھی پھیلے گی، اور زور سے پیٹ خراب ہو رہا ہے اور خراب پاتا تو اس کی بدبو پھیلے گی۔ اسی طرح جب ایک جگہ پر اللہ کے دین کو ماننے والے بھی رہتے ہیں تو ان کی عطر کی خوشبو بھی پھیلے گی، اور اللہ کے پتھروں کو، ایک پتھر کو پوجنے والے بھی رہتے ہیں تو ان کی خرابیاں بھی پھیلیں گی۔ بس ایک جہاں دو ملتیں اکٹھا رہیں گی وہاں ایک کے دوسرے پر اثرات تو پڑیں گے، تو ہمارے اثرات ہندوؤں پر بھی پڑے ہیں بہت سے مسائل میں، اور ہندوؤں کی تہذیب کے مسلمانوں پر ریت رواج میں، شادی بیاہ کی جو ریت رواج ہیں، نکاح اور موت کے جو ریت رواج ہیں، اس میں ہندوؤں کے کتنی ہی معاملات ہم لوگوں نے اپنا رکھے۔ مثال دوں میں اس کی، جہیز کی اور تلک کی لعنت ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہے۔ یہ جو ہماری مسلمانوں میں لڑکی کو جہیز دینا پڑے گا، دلہا کو تلک دینا پڑے گا، یہ ہندوؤں کی یہاں سے ہمارے یہاں آئی ہے۔ اور کیوں آئی؟ ہندوؤں کے یہاں مہر نہیں ہے، بلکہ دلہا دلہن کو مہر نہیں دیتا، بلکہ دلہن کی طرف سے دلہا کو نیوتا دینا پڑتا ہے، 1,00,000-2,00,000 روپے دینے پڑتے ہیں۔ اور ہندوؤں کے یہاں میراث نہیں ہے، جو کچھ بچے گا وہ لڑکے لے لیں گے، لڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے یہاں میراث نہیں ہے۔ جب میراث نہیں ہے تو جب یہ لڑکی گھر سے رخصت ہو باپ کے تو جہیز دو ٹرک بھر کر کے وہ لے کر جائے گی، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد تو اسے کچھ ملے گا نہیں۔ تو ہندوؤں میں جو یہ تلک اور جہیز آیا ہے، یہ لعنت آئی تھی، کیوں؟ وہ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے، وہ لڑکی کو مہر نہیں دیتے، بلکہ لڑکی الٹا دیتی۔ میں لندن میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، ہر اتوار کو وہاں تقریر عورتوں میں کرتا ہوں۔ پھر تقریر کے بعد میں عورتوں مدرسے کی عمارت ہوتی ہے، اوپر کی منزلوں میں عورتیں بیٹھتی ہیں، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں۔ پھر بعد میں پرچے آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں۔ یہاں کوئی سوال نہیں آتا، نہ مردوں میں تقریر کرو، نہ مردوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے، نہ عورتوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہ ہائی مائنڈ لوگ ہیں، عورتیں بھی طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک پرچہ آیا، اس نے سوال کیا کہ نکاح میں میاں بیوی، مرد اور عورت ایک دوسرے سے یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں، مرد بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر مرد مہر دے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ دونوں اٹھا رہے ہیں، لہذا یا تو اگر مہر دے تو مرد بیوی کو دے، بیوی مرد کو دے، اور اگر نہ دے تو کوئی بھی نہ دے۔ یہ جو اسلام میں کہ مہر ضروری ہے نکاح میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پرچہ ہے۔ میں نے اس کا وہاں جو جواب دیا، میں نے جواب دیا، وہ آپ حضرات کو بھی اس کو میں نہیں چل رہا، مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ اس کا یہ لڑکی کا اعتراض یہ ہے کہ
निकाह में मर्द और औरत एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, बस महर या तो दोनों एक दूसरे को दे। यूरोप और अमेरिका में यही तरीका है। कोर्ट में निकाह होता है, सोने की अंगूठी मर्द दुल्हन को पहनाता है जज के सामने निकाह होता है। वो अंगूठी लेकर आएगा, वो पहनाएगा, और लड़की भी अंगूठी सोने की लेकर आएगी, वो शौहर को पहनाएगी। ये वहां का काफिरों का दस्तूर है, मुसलमानों का नहीं। काफिरों में ये दस्तूर है। तो उस दस्तूर के मुताबिक उसने एतराज किया कि एक दूसरे से निकाह में दोनों फायदा उठाते हैं, बस अगर मेहर है तो दोनों दे, नहीं है तो किसी तरफ से भी ना हो। ये जो इस्लाम में है कि मर्द इतना मेहर है और निकाह में मेहर जरूरी है, इसकी क्या वजह है, क्या हिकमत है? तो मैंने उनको समझाया। मुझे तो ये सब बताना है कि हमारे जहन में ये सवाल पैदा क्यों हुआ है। वहां का मुआशरा ऐसा है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, तो उस एतबार से उन लड़कियों के जहन में सवाल पैदा हुआ। तो एक दूसरे के जहां दो मजहब मिल्लत वाले रहते हैं तो एक दूसरे पर असरात पड़ते हैं। तो हम यहाँ हिंदुस्तान में 1400 साल से यहाँ इस्लाम पहली सदी में आया है, और अरब में से जो यहाँ कहते हैं कि हम अरब से आए हों की औलाद हैं, ये तो बराए नाम है। कोई जबरदस्ती कुरैशी बन गया, कोई जबरदस्ती अंसारी बन गया, कोई जबरदस्ती कुछ बन गया। अरे हम सब यहीं के बाशिंदे थे और हमने इस्लाम गले से लगाया और हम मुसलमान हुए हैं। बस हमारी पहली जिम्मेदारी ये थी कि इस्लाम की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम सीखते। फारसी की कोई जरूरत नहीं थी, अरबी हम सीखते। जैसे जजीरतुल अरब के पड़ोस में जो मुल्क थे वो सारे अरबी सीख कर अरबी बन गए, हम भी अरबी सीखते। और इस मुल्क के अंदर जो हमारे भाई थे जो इस्लाम को नहीं समझे थे, उनको हम इस्लाम समझाते। तो वो सारे 100% इस्लामी मुल्क बन गए। हिंदुस्तान भी 1000 साल में इस्लामी मुल्क बनता, मगर हमने कोई काम नहीं किया। हमने क्या किया? हमारे बादशाह बाप बेटा लड़ते रहे, भाई भाई लड़ते रहे, चचा भतीजे लड़ते रहे, हर वक्त जंगें होती रही, और हमने मुल्क के लोगों पर कोई मेहनत नहीं की। और थोड़ी बहुत मेहनत की, हम सब मुसलमान हैं। और खुद मेरी कौम 7वीं सदी में पीर कबीरुद्दीन कुफर शिकन एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके हाथ पर हम मुसलमान हुए हैं। फिर उनके बेटे थे मौलाना पीर इमामुद्दीन, ये अकबर बादशाह से भी पहले का है, 7वीं सदी का है। उनके हाथ पर हम मुसलमान हुए थे। और इतनी कौमें मुसलमान हुई थी कि उन सब का मुश्तरक नाम रखा था मोमिन। सब मुसलमान, मोमिन मुसलमान। लेकिन हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन इन बादशाहों ने और बादशाहों के मातहत उलमाए किराम ने हमारी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं किया। और हम तो हिंदुओं से बदतर थे। भाई इतना जानते थे कि हम मोमन हैं, इससे आगे कुछ कलमा भी नहीं जानते थे, कोई चीज नहीं जानते थे। फिर अल्लाह के फजल से दारुल देवबंद कायम हुआ। दारुल देवबंद में हमारे 4 अकाबिर, इन्होंने देवबंद का दारुल देवबंद खड़ा किया। हजरत नानोतवी, हजरत गंगोई, हजरत मौलाना याकूब साहब दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस, और हजरत मौलाना थानवी, ये भी हजरत हाजी साहब के खलीफा है। मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद में नहीं पढ़ाया है। हजरत गंगोही ने भी दारुल देवबंद में नहीं पढ़ाया है। हजरत गंगोही गंगो में रहते थे,
مدد کرتے تھے، حکیم تھے، مدد کرتے تھے. اور حدیث پڑھنے والے طلبا جو دارالعلوم دیوبند سے یا دوسری جگہ سے حدیث پڑھ کر فارغ ہو کر آخر میں دورہ پڑھنے کے لیے گنگو جاتے تھے، اور حضرت ان کو 10 کتابیں دورے کی اکیلے پڑھاتے تھے. سال بھر میں اکیلے پڑھاتے تھے. دارالعلوم میں نہیں پڑھایا، حضرت گنگوہی نے نہیں پڑھایا. حضرت نانوتوی کا جب انتقال ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت گنگوہی ہوئے، لیکن دارالعلوم میں آ کر پڑھایا نہیں، وہ سرپرست تھے، سرپرستی کرتے تھے. اور حضرت نانوتوی نے بھی دارالعلوم میں نہیں پڑھایا. حضرت نانوتوی پہلے دہلی میں مطبع مجتبائی میں نوکری کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں یہ آپ کا میرٹھ ہے، اس میرٹھ میں ایک مکتبہ مصطفیہ تھا جہاں یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد اور جامع مسجد میں مدرسے کے جو مینیجر ہیں قاضی زین العابد ساجدین، دونوں کے گھر کے بیچ میں مکتبہ مصطفیہ تھا. تو حضرت نانوتوی یہیں نوکری کرتے تھے اور مہینے کے 10 روپے تنخواہ ملتی تھی. جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور پہلی جماعت دورے تک پہنچی تو اکابر نے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا، حاجی عابد حسن صاحب اور دوسرے دیوبند کے معززین، انہوں نے حضرت نانوتوی سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے، اب دورے تک جماعت پہنچ گئی ہے، ان کو آپ پڑھانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تو حضرت نانوتوی نے کہا کہ میں یہاں آؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، کیونکہ دارالعلوم سے تنخواہ لینے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، اور تنخواہ نہیں لوں گا تو وہ 10 روپے جو وہاں سے تنخواہ ملتی وہ بند ہو جائیں گے، تو میرے بچے کیا کھائیں گے. اس کا اکابر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ مدرسے سے تنخواہ لیجیے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بغیر تنخواہ کے گھر کیسے چلے گا. ایسی دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب ہی سے تو گھر چلتا ہے. پھر حضرت نانوتوی نے خود ہی کہا ایسا کرو، تمہاری جو دورے کی یہ پہلی جماعت ہے یہ مجھے دے دو. اس میں 7 طالب علم تھے. تو حضرت نانوتوی ان 7 طالب علموں کو یہیں میرٹھ میں لائے. وہیں حضرت کا جو گھر تھا مکتبہ مصطفیہ جہاں تھا، وہیں حضرت کے پاس جو رہنے کا گھر تھا اسی میں یہ طلبہ رہتے تھے. اور دیوبند کے لوگوں نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور حضرت نے 2 سال میں دورے کی ساری کتابیں ان کو پڑھائی. اور وہ جو 7 طالب علم تھے ان میں حضرت شیخ الہند بھی تھے. پھر جب یہ فارغ ہوئے 2 سال میں ساری کتابیں پڑھی تو پھر یہ واپس گئے، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں ان کا امتحان ہوا. اور امتحان کے بعد میں ان سب کا پہلی مرتبہ جلسے دستار بندی ہوا اور سب کی پگڑی باندھی گئی. اور پھر حضرت شیخ الہند کو 5 روپے تنخواہ پر دارالعلوم میں مدرس رکھا گیا. میں سمجھا یہ رہا تھا کہ حضرت نانوتوی نے بھی دارالعلوم میں نہیں پڑھایا. دارالعلوم کی پہلی جماعت کو میرٹھ میں رکھ کر کے پڑھایا ہے. 2 سال میں دورے کی ساری کتابیں پڑھائی. مگر حضرت نانوتوی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، بالکل قطعاً بیعت نہیں کرتے تھے. بعض بندے زبردستی حضرت سے بیعت ہو گئے، عوام خواص کو حضرت نانوتوی نے بیعت نہیں کیا. اور حضرت نانوتوی کا کوئی خلیفہ بھی نہیں، کسی کو اجازت بھی نہیں دی. ایک خادم تھا حضرت کا، وہ حضرت سے کہتا تھا کہ حضرت مجھے بیعت کر لو، مجھے بیعت کر لو. دیکھو یہاں رک کر کے سمجھو، بیعت کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، کوئی بے اصل چیز نہیں ہے. بیعت قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، مگر کسی مصلحت سے حضرت نانوتوی بیعت نہیں کرتے تھے. کیونکہ ہر جائز کام کو کرنے کے لیے ضروری تھوڑی ہی کرے، بیعت نہیں کرتے تھے. تو ایک خادم تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت مجھے بیعت کرو. حضرت انکار فرماتے تھے، میں نہیں کرتا.
ایک دن سر ہو گیا، اجی حضرت جی مجھے بیعت کرو، تو حضرت نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، جا گنگو جا کر مولوی رشید سے بیعت ہو جائے۔ تو وہ فوراً اٹھا، اٹھ کر سیدھا گنگو گیا، اور حضرت گنگوئی سے بیعت ہو کر آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میں بیعت ہو کر آپ کے فرمانے کے مطابق بیعت ہو کر آ گیا، مگر مجھے بیعت تو آپ سے ہونا ہے۔ تو پھر حضرت نے بیعت کیا اسے۔ ایسے ترکیبیں کر کے اگر پوری کتابوں میں سے جمع کرو گے تو 10 آدمی، وہ بھی 10 بھی عوام ہیں، وہ 10 عوام حضرت سے بیعت ہیں، اور حضرت نے کہا مجاز خلیفہ کوئی نہیں۔ تو عوام ایسے ہی حضرت تھانوی خواص کو بیعت کرتے تھے، عوام کو نہیں کرتے تھے۔ ایک چودھری آیا، کیوں بھائی چودھری کیوں آیا؟ گٹھاری سے بیعت ہونے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ دیہاتی چودھری تو ایسے ہی ہو۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا وہ کنواں ہے، جا اس میں جا کے گر۔ میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر جا کر دڑا مجھ سے کنویں۔ اب حضرت گھبرائے، ارے بھاگو بھاگو، رسی لاؤ رسی لاؤ۔ رسی پکڑائی، اندر پکڑ لی اس نے۔ اب نکلتا نہیں، مجھے بیعت کرے تو نکلو۔ تو حضرت نے کنویں پر بیٹھ کر کے اندر اس کو بیعت کیا، تب وہ باہر نکلا۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ حضرت نانوتوی کسی کو بیعت نہیں کرتے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند حضرت نانوتوی کے پہلے شاگرد ہیں، یہیں میرٹھ میں 2 سال رکھ کر پڑھایا ہے، مگر حضرت نانوتوی نے بیعت نہیں کیا حضرت شیخ الہند کو۔ حضرت شیخ الہند حضرت گنگوئی سے بیعت ہے۔ بہرحال مولانا یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں، وہ بھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور کوئی خلیفہ نہیں ان کا۔ ہاں حضرت حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی یہ خواص کو بیعت کرتے تھے، اور ان کے خلیفہ بھی۔ یہ جو حضرت نانوتوی ہیں، ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے مولانا عبدالعلی میرٹھی۔ میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ یہ مولانا عبدالعلی میرٹھی پہلے مدرسہ خدا بخش دہلی میں مدرس سے، پھر وہاں کچھ جھگڑا ہوا تو وہاں سے وہ طلباء کے ساتھ مدرسہ عبدالرب میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب بھی مدرسہ عبدالرب بھی ہے، میں خدا بخش مدرسہ بھی ہے۔ تو پہلے مولانا عبدالعلی صاحب خدا بخش مدرسے میں تھے، پھر وہاں کوئی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں مدرسوں میں ہوتے رہتے ہیں، تو مولانا عبدالعلی صاحب اپنے طلباء کے ساتھ مدرسہ عبدالرب میں منتقل ہو گئے۔ اس مدرسہ عبدالرب میں پالنپور کا ایک طالب علم آ کر پڑھا ہے۔ اس طالب علم کا نام ہے مولانا محمد نذیر صاحب۔ یہ ایک بندہ پالنپور کا تھا، وہ مدرسہ عبدالرب میں آ کر پڑھا ہے، آخر تک مولانا عبدالعلی صاحب سے پڑھا ہے۔ پھر یہ بندہ یہاں سے پڑھ کر پالنپور گیا، اور اس نے پورے علاقے پر ہماری پوری قوم پر محنت کی۔ ان کی محنت سے آج ہم دین کے 2 حرف جانتے ہیں۔ بس یہ دیوبند کا فیض ہے جو وہاں پہنچا ہے۔ دارالعلوم کے بانی تو حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی ہیں، ان کے یہ خلیفہ، ان کے یہ شاگرد ہیں مولانا عبدالعلی صاحب، ان کے یہ شاگرد ہیں مولانا محمد نذیر صاحب۔ مولانا محمد نذیر صاحب کے مدرسے میں 4 سال پڑھا ہوں۔ میں مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نتیجے میں 4 سال پڑھا ہوں۔ پھر وہاں سے میں مظاہر العلوم میں آیا، 3 سال مظاہر العلوم میں پڑھا۔ پھر وہاں سے میں دارالعلوم میں آیا، 5 سال دارالعلوم میں پڑھا۔ پھر وہاں سے میں مدرس ہو کر رامدر چلا گیا، 9 سال پڑھایا۔
پھر وہاں سے دارالعلوم میں آ گیا، 45 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ یہ جو مولانا محمد نذیر صاحب تھے، ان کے مدرسے میں 4 سال پڑھا ہوں، ان کے احوال میں جانتا ہوں۔ وہ نہ کسی سے بیعت تھے، نہ کسی کو بیعت کرتے تھے، خود بھی کسی سے بیعت نہیں تھے اور کسی کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت قرآن و حدیث سے بیعت تو ثابت ہے، پھر آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ جو مومن ہیں، میری جو قوم ہے وہ مومن کہلاتے ہیں، اور یہ جاہل پیروں کے، وہ جو سید کبیر الدین کفر شکن کے ہاتھ پر تو مسلمان ہوئے، ان کے لڑکے تھے پیر امام الدین، پھر ان کی 7ویں پشت میں پیر مشائخ آئے، اور پھر پیر مشائخ کیا بات ہے، کیوں بھائی ادھر کیوں گڑبڑ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ فوٹو لے رہا تھا، یہ فوٹو لے رہا تھا، تو یہ ادھر شور ہو رہا ہے، اب میں تقریر کروں یا یہ شور سن؟ لاؤڈ اسپیکر کو ٹھیک کرو، ادھر بھی میں بول رہا ہوں، ادھر وہ بول رہا ہے، دونوں کام کیسے چلیں گے بھائی؟ دونوں مت بولو، ایک ہی بولو، ٹھیک ہے؟ دور کرو، بہت اچھا ہے یہ، ہاں دور کر کے فرق پڑا، اور دور کرو۔ تو پیر کبیر الدین کفر شکن، ان کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہوئے، پھر پیر امام الدین ان کے لڑکے آئے، پھر ان کے بعد 7ویں پشت میں پیر مشائخ رحمت اللہ علیہ آئے، ان کے بعد پتہ نہیں کتنی پشتیں گزری۔ یہ جو پیر مشائخ ہیں یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، اس کے بعد اتنا زمانہ گزرا پتہ نہیں ان کی اولاد یہ، اور ان کی اولاد کے شکنجے میں، پنجے میں ہماری پوری قوم ایسی جکڑی ہوئی تھی، اور طرح طرح کے پیروں کو ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان مومنوں کو میں ان جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کر لایا، اگر میں بیعت کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہرحال مجھے تو بات سمجھانی یہ تھی کہ پالنپور کے علاقے میں جو فیض پہنچا ہے وہ مولانا محمد نذیر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تبلیغ جماعت والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہماری محنت سے یہ پورا علاقہ سنور گیا ہے، ایسا نہیں۔ تبلیغ جماعت تو ابھی شروع ہوئی ہے، میں اس سے پہلے اس قوم میں پیدا ہوا ہوں اور پالنپور میں 4 سال پڑھا ہوں۔ اسی طرح سے سمجھ لو کہ جب کہیں تبلیغ جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اور دعائیہ جلسہ ہوتا ہے تو ایک اللہ کے نیک بندوں کی ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ سب تبلیغ کی محنت سے تھوڑے نیک بنے ہیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے نیک بنے ہیں۔ اور تبلیغ جماعت کے جلسوں میں، دعائیہ جلسے میں خاص طور پر ساری بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے پالنپور کے علاقے میں جو اصلاح ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے اور حضرت نانوتوی کا فیض ہے۔ کس طرح سے؟ حضرت نانوتوی کی شاگرد مولانا عبدالعلی میر تھی، وہ عبدالرب نے پڑھایا، وہاں مولانا محمد نذیر نے پڑھایا، پھر انہوں نے وہاں جا کر کے محنت کی۔ تو آج پالنپور یہ 3 ضلع ہیں، بناس کانٹھا، مہسانہ اور سابر کانٹھا، 3 ضلعوں میں صورتحال یہ ہے کہ پکے دیوبندی دیکھنے تو وہاں جاؤ، اگر پکے دیوبندی دیکھنے ہو تو دیوبند میں نہیں ملیں گے، یو پی میں نہیں ملیں گے، وہاں جاؤ ملیں گے۔ اور وہاں بھی اب تو ڈھیلے پڑ گئے ہیں، جب سے تبلیغ جماعت پہنچی ہے تو وہ ان کے عقیدوں میں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ تبلیغ جماعت کے پہنچنے سے پہلے وہ پکے دیوبندی تھے۔
پورے گاؤں میں کوئی ایک مرد بیڑی پینے والا نہیں تھا، پورے گاؤں میں کوئی ایک عورت بے برقع نہیں تھی، پورے گاؤں میں ایک بچہ بے نمازی نہیں تھا. وہ ان کی محنت تھی. اگر ایسی محنتیں جیسے مولانا محمد نذیر صاحب نے اس 3 ضلعوں پر جیسی محنتیں کی ہیں، اگر 1000 سال تک اگر ایسی ہی محنتیں ہم پورے ہندوستان میں اپنے ہندو بھائیوں پر ایسی محنتیں کرتے رہتے تو آج ہندوستان اسلامی ملک ہوتا، یہاں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا، سبھی مسلمان ہوتے. مگر ہم تو آپس میں لڑائیوں میں رہے، کمائیوں میں رہے، جو کچھ کرنا تھا وہ کرتے رہے، ہم نے کوئی خدمت تو ملک کی نہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر جو برا دن دیکھنا پڑے گا وہ آیا سامنے. لہذا اب بھی اگر صحیح صورتحال ہے تو پیچھے لوٹو. پیچھے لوٹ کر کیا کریں گے؟ پیچھے لوٹ کر رکھو، پہلے تو اپنے بھائیوں کو سنبھالو. کہ اپنے بھائیوں کو تو تبلیغ والے سنبھال رہے ہیں، تبلیغ والے کچھ نہیں سنبھال رہے. تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ تبلیغ کے معنی ہیں جو اللہ کا دین نہیں جانتے ان کو اللہ کا دین پہنچانا. تبلیغ والے اللہ کے دین نہیں پہنچاتے، وہ تو اللہ کے دیندار بندوں کی جماعت نکال کر کے دنیا میں گھماتے ہیں تاکہ ان کے اندر دین باقی رہے. میں مثال دوں، میں دیوبند میں جس محلے میں رہتا ہوں 40 سال سے اس محلے میں رہتا ہوں. اس محلے میں 3 مسجدیں ہیں اور ہر مہینے جماعت آتی ہے. تو ایک مرتبہ میں نے اپنی مسجد کے متولی سے پوچھا کہ میں یہاں 40 سال سے ہوں اور ہر مہینے جماعت آتی ہے، تو مجھے یہ بتا کہ اس 40 سال میں محلے کا ایک بندہ جماعت کی وجہ سے نمازی بنا؟ اس نے کہا کوئی نہیں بنا. 40 سال میں محلے میں ایک بندہ جماعت کی وجہ سے نمازی نہیں بنا. کچھ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہیں، وہ خود بخود ہی دیندار بن جاتے ہیں، مسجدوں میں اٹھتے آتے ہیں. جماعت آتی ہے، دن بھر جمع گشت کر کے عشاء میں جمع کرے. اب وہ نوجوان نہ پاکی جانے نہ ناپاکی جانے، نہ ان کو نماز معلوم ہے نہ ان کو نماز کے اذکار معلوم ہے. عشاء پڑھی، اب عشاء کے بعد تقریر ہوگی، نکلو نکلو نکلو، اس کے علاوہ کوئی تقریر نہیں. اس کے بعد میں یہ بھی اٹھ کے چلے گئے، جماعت بھی صبح چلی گئی. وہ تھے وہیں کے وہیں تھے. اور جو کچھ نیک بندے ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ گھومتے ہیں اور تاکہ ان میں دین باقی رہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر تم یہ سوچو کہ جماعت لوگوں کو دیندار بنائے گی، وہ تو اتفاقاً کوئی 2-4 بندے دیندار بن جاتے ہیں، باقی جو دین سے دور ہیں ان کو محنت کر کے مسجد میں لانا جماعت کا کام ہی نہیں رہا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دارالعلوم کے آدمی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے میوات میں کام شروع کیا تھا، جو کلمہ بھی نہیں جانتے تھے ان میں کام شروع کیا تھا، اور اسی کے لیے جماعت ہے. مگر اب جماعت اپنے مقصد سے ہٹ گئی اور اب تو نیک لوگوں کو گھماؤ تاکہ دین باقی رہے، لیکن جو دین نہیں جانتے ان پر محنت تو ان کی رہی نہیں. لہذا یہ کام اب کرنا ہے. آپ یہ بیٹھے رہیں کہ جماعت سب کو دیندار بنا دے گی، نمازی بنا دے گی، مسجدوں میں لے آئے گی، وہ کچھ نہیں کرنے کی ہے، وہ آپ کو کرنا ہے. تو پہلی محنت تو آپ کو کرنی ہے اپنے بھائیوں پر. اور صورتحال میرے عزیزوں اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اگر تم 5 کو نمازی بناؤ گے تو 25 نوجوان بے نمازی کھڑے ہو جائیں گے. اتنی تیزی کے ساتھ بگاڑا ہے. اگر محنت کر کے ہم 5 کو نمازی بناتے ہیں تو 25 بے نمازی عورتیں مائیں جن جاتی. اس لیے جتنی صورتحال خراب ہے اتنی محنت تیز کرنی پڑے گی. کر
والے ایک بات کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمانوں پر محنت کر لیں اور مسلمان 100% نمازی بن جائیں، تب ہم کافروں پر غیروں پر محنت کریں گے. ایسا تو قیامت تک نہیں ہونا. لہذا دونوں کام ساتھ میں جاری رکھنے ہیں. اپنے جو مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے، ان پر محنت کرنا، یہ کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اور بائیں ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق درست کرو. اور اخلاق درست کرو گے تو اپنے پڑوسیوں پر، دکان کا پڑوسی، گھر کا پڑوسی، گاڑی میں بیٹھا ہوا پڑوسی، بس میں بیٹھا ہوا پڑوسی، اپنے اخلاق سے ان پر اثر انداز ہو. اور ایک بات میں کہوں، اگر تم لوگ سمجھ سکو، علماء یہاں موجود ہیں سمجھ سکتے ہیں. دور اول میں طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جو غیر مسلم کسی مسلمان کی محنت سے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، تو وہ اس مسلمان بنانے والے کی فیملی کا ایک جز بن جاتا تھا. اس کے اچھے برے کا یہ ذمہ دار ہے. اس کو لڑکی چاہیے تو یہ لڑکی دے گا، اس کی لڑکی ہے تو یہ لڑکی لے گا، اس کو پیسے کی مدد کی ضرورت ہے وہ پیسے کرے گا، وہ کوئی برائی کرے گا تو یہ ہاتھ پکڑے گا. یعنی وہ خاندان کا جز بن جاتا تھا. آج یہ چیز نہیں رہی. آج ہم کلمہ پڑھا کر کے کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ابھی بیچارہ کہاں جائے گا کلمہ پڑھ کر؟ کیونکہ اپنے خاندان سے دو کٹ گئے. اس کا خاندان تو اس کا دشمن ہو جائے گا. اور اگر بڑی عمر میں ہے اور اس کے لڑکے ہیں تو ان کو لڑکیاں کون دے گا؟ اور اس کی لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں کون لے گا؟ مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے. رامدیر میں جس محلے میں رہتا تھا، اس محلے میں ایک ڈاکٹر نو مسلم تھا. اس کی بیوی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور 2 لڑکیاں تھیں، وہ بھی مسلمان ہوئی تھی. بیوی تو بس ایسے ہی تھی، شوہر کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی، لیکن لڑکیاں پکی مسلمان تھیں. وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے. ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تو کبھی کبھی وہ مجھ سے سر کے آنکھوں سے روتا تھا. کہنے لگا لڑکیاں بڑی بڑی ہو گئی، کیا کروں، کوئی اٹھاتا نہیں. اب لڑکیاں بالغ ہو گئی، بڑی بڑی ہو گئی، اور ان کو کوئی مسلمان نہ اٹھائے تو ہندوؤں کو تو دے نہیں سکتا، اور مسلمان کوئی اٹھاتا نہیں. میرے اس وقت لڑکے چھوٹے چھوٹے تھے، میں بھی ان کو نہیں لے سکتا تھا. پھر میں دیوبند چلا آیا. اب اللہ کے فضل سے وہ دونوں لڑکیاں 2 مولویوں کے نکاح میں ہیں اور بہت خوش ہے. یہ دور اول میں یہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ اپنے خاندان میں لے لیتا. آج اسی چیز کو زندہ کر دو. دیکھو بارش کی مانسون جیسا چلتا ہے، بڑی بہترین خوشبو ہوا میں آتی ہے، ایسا اسلام پھیلے گا. آج ہزاروں آدمی ہیں بیچارے سوچ رہے، ہندو ہیں سوچ رہے ہیں، اسلام کی حقانیت پہچان رہے ہیں، مگر اس مسلمان ہوتے ہیں تو خاندان سے کٹ گئے، خاندان دشمن ہو جاتا ہے، خاندان ہی نہیں سارے ہندو دشمن ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کوئی اپناتا نہیں. تو پھر آخر کس بل بوتے پر؟ یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا میں تو بل بوتے پر آدمی زندگی گزارتا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں اخلاقیات. اپنے اخلاقیات زندہ کرو. اور یہ جس کو جو بات تم سے متاثر ہو اور کلمہ پڑھا ہو، اس کے لیے کہیں دہلی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سرٹیفکیٹ کے لیے دہلی لے جاؤ تو الگ بات ہے، باقی خود کلمہ پڑھاؤ، اور کلمہ پڑھا کر کے گویا وہ تمہارا بیٹا ہے، گویا وہ تمہارا بھائی ہے، ایسے اس کی خوبی خرابی کے ذمہ دار بن جاؤ. تو ایک طرف اپنے جو ہیں، جو دین کے بگڑے ہوئے دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کو محنت کر کے مسجدوں کے قریب لاؤ. اس کے لیے مدارس اسلامیہ کی ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ قائم کرو.
محلے محلے، مسجد مسجد، مکتب قائم کرو، ان کے پاس جماعتیں بنا کر جاؤ اور ان کو سنوارو۔ اور دوسری طرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے ہندو بھائیوں پر، کل ہم بھی وہی تھے، اللہ کے فضل سے ہم ان میں سے نکل کر کے اسلام میں آئے ہیں، بس آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی سمجھا کر کے بھی اسلام میں لائے ہیں۔ اور اسلام میں صرف کلمہ پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، ان کو خاندان میں داخل کرنا پڑے گا۔ دور اول میں جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا تھا اس کی وجہ یہ تھی۔ آج بھی ہزاروں آدمی اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، مگر سوچتے ہیں کہ مسلمان ہوں گے تو کیا ہوگا، کون سنبھالے گا ہمیں، کہاں رہیں گے، ساری ان کے خاندان تو دشمن، اور اتنے سخت دشمن ہو جاتے ہیں کہ جان سے مار ڈالتے ہیں۔ ایسی صورت میں مضبوط پایا اگر ان کو نہ پکڑنے کو مل جائے تو آج بھی وہ تیار ہے۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں، یہ حالات تو کڑی کا ابال ہے، اور یہ ابال تو بہت جلد بیٹھ جائے گا، اور نہ ہم باہر سے آئے ہیں نہ باہر جائیں گے۔ ہم تو ایک گھر کے دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہم ان کے سینے پر مونگ ڈلتے ہیں۔ آج وہ ہمارے سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ لہذا اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم ان کو بھگا دیں گے تو کہاں وقت جائیں گے، ہم تو اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم ان کو بھگا دیں گے تو کہاں بھگا دیں گے، وہ بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم ایک ہی گھر کے ہیں، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ بس ہماری جو آج کے حالات میں کرنے کے یہ دو کام ہیں، اپنوں پر محنت اور غیروں کو اخلاقیات سے متاثر کرنے کی محنت۔ یہ دو کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ قرآن کریم میں وہ آیات جس میں قاری صاحب نے پڑھی تھی، اس میں قرآن نے ایک مثال دی، چاند، کلا والقمر، اور چاند کی قسم، کب چاند، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب رات بھی پھیر کر چلی جائے، یعنی آخر رات کا چاند، واللیل اذ ادبر، آخری رات کتنی آخر، والصبح اذا اسفر، جب صبح روشنی پھیلانی شروع کرے، یعنی رات ختم ہو اور دن شروع ہو۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لعہد الکبر، بے شک وہ یعنی قیامت بڑے ہنگامے، بڑے بھاری واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ قیامت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا بھاری واقعہ ہے۔ مگر وہ واقعہ کب آیا جائے، دن کب نکلتا ہے، جب چاند دم توڑے، رات آخر ہو جائے، صبح کی پو پھٹے تو سورج نکلے گا، اور اتنا بڑا پورا نکلے گا کہ سارا جہاں روشن کر دے۔ نذیر للبشر، کیا ہے، انہا لعہد الکبر نذیر للبشر ان یتقدم او یتأخر۔ اس کے بعد ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس نے جو کیا ہے اس میں پھنسا ہوا ہے، بند ہے، مگر مومن بند نہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، جن لوگوں کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یعنی مومنین، یہ اپنے عمل میں پھنسے ہوئے نہیں، ان کے لیے آخرت میں جب وہ بڑا واقعہ قیامت کا ہوگا
اس وقت ان کو 1 کے 10 ملیں گے، اور 1 کے 10 یہ تو کم سے کم ہے، اور 10 سے زیادہ اللہ جتنے چاہیں گے دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لے کر آیا ہے تو اس کو 10 گنا ملے گا۔ یہ 10 گنا کم سے کم ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے اور مشقت اور محنت کے اعتبار سے بے حساب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ نیک کاموں کا اجر آخرت میں ہے، تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نوازیں گے اور 10 گنا دیں گے، تو کیا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم رکھیں گے؟ یہاں بھی 10 گنا دیں گے، لیکن اس 10 گنا کو حاصل کرنے کے لیے اور 1000 گنا کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسباب اختیار کیے بغیر یہاں اصطلاح نہیں ملتا۔ آخرت میں جو 10 گنا ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا، وہ تو اخلاص ایمان کے برکت سے ملے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ سیلاب چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ اسباب ہیں۔ وہ اسباب یہی بتا رہا ہے کہ ایک تو اپنوں پر محنت کرنی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، ایک مثال دوں میں، اگر آپ حضرات اس مثال کو بوجھ سکو۔ ایک دکان ہے، گیہوں بکتا ہے، دکاندار نے 1 بوری 100 کلو مزدور لگا کر کے، کنکر چنوا کر کے، گرتا جھٹک کر کے بوری بھر رکھی ہے۔ 1200 روپے کوئنٹل کا بھاؤ ہے۔ گاہک آیا، اس نے کہا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 1300 روپے۔ اس نے دیکھا کہ اگر میں یہ دوسری بوری لے جاؤں گا اور مزدور لگاؤں گا تو 100-150 روپے تو صفائی پر خرچ ہو جائیں گے، اور یہ صاف ستھرا گیہوں ہے، وہ 100 روپے زائد دے کر 1300 دے جائے۔ ایک دوسری بوری ہے، وہ آرڈینری بوری ہے۔ آرڈینری بوری کے اندر 100 کلو کے اندر 1 کلو کوڑا گردا ہوتا ہے، 1 کلو کنکر دھول ہوتی ہے۔ بول بھائی کیا بھاؤ ہے؟ کہتے 1200 روپے۔ اس نے 1200 روپے دیے اور لے گئے، اور گھر جا کر اس نے مزدور لگا کر صفائی کروائی تو 1.5 کلو گردا نکلا۔ اس گردے 1.5 کلو کے بھی پیسے دے کر آیا ہے، 100 کلو کے پیسے دیے ہیں، یہ 1.5 کلو کے بھی پیسے دیے ہیں، اور ساری دنیا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی 1 کلو 1.5 کلو تو ایک بوری کے اندر 1 کلو 1.5 کلو تو گردا نکلے گا ہی۔ ایک تیسری بوری رکھی ہے، اس میں 5 کلو گردا ہے، کوڑا کباڑ ہے۔ ارے بھائی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 1000 روپے۔ اب وہ ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے گردا بہت ہے، ارے بھائی کوڑا بہت ہے، ارے بھائی کوڑا بہت ہے، ارے بھائی کیڑا بہت ہے۔ اس نے کہا لے جا، صفائی کروا دیجیے، 100 روپے میں صاف ہو جائے گا۔ اب اس نے سوچا کہ مزدور لگاؤں گا تو 50 روپے لگائیں گے، جو کوڑا 5 کلو نکلے گا اس کے 50 روپے گئے، پھر بھی 100 روپے کا نفع رہے گا، لے جائے گا۔ ایک چوتھی بوری رکھی ہے، اس میں 80 کلو کوڑا ہے۔ اب گاہک آیا، بھائی کتنے؟ اس نے کہا یہ 150 روپے کی بوری ہے۔ وہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو سارا کوڑا ہے، ارے تو سارا کوڑا ہے، ارے تو سارا کوڑا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ ایک مثال اسے بوجھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہلی بوری کی مثال تھی۔ ایسی بوری تھی جس میں 1 کنکر نکلا۔ پھر امت جب آگے بڑھی تو آرڈینری بوری میں 1.5 کلو کنکر ہوتا ہی، یہ گردا ہوتا ہے، اس کو بھی گاہک خرید کر رہا ہے۔ پھر جب 5 کلو ہوا کوڑا تو اب بہت مشکل سے خریدار ملے گی، اور 80 کلو کوڑے کا تو کوئی بھی خریدار نہیں، بے وقوف خرید کر تو الگ بات ہے۔ اب دور اول سے لے کر آج تک امت کی صورتحال دیکھو،
दौरे साहबा उस बोरी की मिसाल दी जिसमें एक कंकर नहीं था। मालिक ने मजदूर लगाकर साफ करवा करके बोरी भर कर रखी है। वो अगर दुकानदार 100 रुपये जायद कीमत भी बताएगा तो ग्राहक फट से खरीदेगा। और फिर जो जो कूड़ा बढ़ता जाएगा, आज उम्मत में 80 किलो कूड़ा है। 100 में से 20 ही मस्जिद में नजर आएंगे। 100 मुसलमानों में से 20 मुसलमान ही मस्जिद में नजर आएंगे। 80 मुसलमान तो भटक रहे होंगे, होटलों में भटक रहे होंगे, शराब खानों में भटक रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। 80% ही 20% ही मस्जिद में आपको मिलेंगे। बस इस सूरत में करना क्या है? करना ये है कि ये जो 80 किलो कूड़ा है इसको गेहूं बनाओ। कि 80 किलो कूड़ा गेहूं कैसे बनेगा? बन सकता है। देखो, जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बोरी में 100% कूड़ा होता है। जब अंबिया तशरीफ लाते हैं और काम शुरू करते हैं तो बोरी में 100% कूड़ा होता है। वो मेहनत करके जब 23 साल में दुनिया से जाते हैं तो 100% उसको गेहूं बना कर जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 23 साल मेहनत की है। 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, और ये ऐलान करके गए कि अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के तारों की तरह, जिस तारे को तुम कुतुबनुमा बनाओगे मंजिल में तुम्हें वो तारा पहुंचा देगा। आजकल कुतुब तारे को मुंतखब कर लिया है और उसी से कुतुबनुमा बनता है। इसी कुतुबनुमा से रात में हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी कुतुबनुमा से दरिया के अंदर कश्तियां रात में चलती हैं। लेकिन कुतुबनुमा की कोई तायीन नहीं। कोई भी इस आसमान का तारा, सितारा, सैयारा नहीं। जैसे चांद, सूरज, चांद, जोहरा, मरीख, ये सैयारे हैं। वो सैयारे एक जगह नहीं रहते। सितारे जो है एक जगह रहते हैं। किसी भी सितारे को अगर आप कुतुब से आला तैयार करो तो हर तारा कुतुब तारा है। तो हुजूर ने ऐलान किया कि मेरे सहाबा आसमान के तारों के माने नहीं। जिसको भी तुम कुतुब तारा मान करके उसका आला बना लोगे तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। तो गया बोरी में 100% गेहूं करके गए। तो जब हुजूर 100% पूरे में मेहनत करके 100% गेहूं बना सकते हैं तो हम 80% को मेहनत करके गेहूं क्यों नहीं बना सकते? लेकिन मेहनत करना चाहे तो बनाए, और तू ही न चाहे तो बातें हजार। हम करना तो कुछ नहीं चाहते। हम अपनी औलाद पर कोई मेहनत नहीं करना चाहते, अपने पड़ोसी पर कोई मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी बस्ती पर कोई मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अल्लाह में काया पलट जाए। हमारे पास लोग आते हैं, हजरत यूं परेशान हूँ, यूं परेशान हूँ, यूं परेशान हूँ, दुआ फरमा दीजिए मेरे हालात ठीक हो जाएं। यानी मैं तो अपने हालात नहीं ठीक करूंगा, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। आप अल्लाह मियाँ से कहिए कि वो अपने आदत शरीफ बदल कर मेरे हालात ठीक कर दे। तो अल्लाह मियाँ तो किसी के नौकर है नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला ने जब किसी कौम को कोई नेमत दी है तो वो नेमत लेते नहीं है। जब वो कौम अपने हालात बिगाड़ ले तो फिर वो नेमत ले लेंगे। एक आदमी तंदुरुस्त है, जब मौसम चेंज होता है तो वो बाहर खुली जगह में पड़ता है तो सुबह नजला हो जाता है। ये कोई बाहर पड़ने का वक्त है? उसने अपने हालात बिगाड़े।
अरे तो रोज कोठे में सोता है, अब भी कोठे में सो, खुली जगह में सोएगा तो नजला होगा। तो अल्लाह ताला जब कोई मिसाल देते हैं, जब कोई नेमत देते हैं, जैसे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, पेट सही है, 3 दिन से ठोंसता है ओवरलोड, अब पेट दुखने लगा और दस्त होने लगे और ये हो गया और वो हो गया। अरे तूने जो निजाम अपना खाने पीने का बिगाड़ा तो तेरा पेट बिगड़ा तो दुनिया भर की बीमारियां शुरू हुई। एक तो आयत यहाँ है, एक सूरह रात में आयत है, इज़ा अराद अल्लाह बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू। अल्लाह ताला जब चाहें बुराई डालना तो फिर अल्लाह ताला के फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन कौमों की आजमाइशें करते हैं, उन आजमाइशों के वक्त में अगर होश आ जाए तो ठीक है, होश नहीं आएगा तो और बुरा होगा। अभी कहते हैं कि चाइना में एक बीमारी शुरू हुई है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सबको उस बीमारी से बचाए। लेकिन वो खाने में हलाल हराम का ख्याल नहीं करेंगे, अनाप शनाप खाते हैं तो बीमारी मुसल्लत हो गई। ऐसे हर मौके वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला ऐसे अहवाल पैदा करते हैं। बहरहाल मौजू था आज का कि मौजूदा हालात में क्या करना है, अपनों पर मेहनत करनी है और परायों को मुतासिर करना है अपने अखलाकियात से। बस ये 2 काम करो। बातें हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी जमीन से हम पैदा हुए हैं, ये